السلام علیکم۔ گزشتہ روز عالمی یوم حجاب کے حوالے سے جماعت اسلامی حلقہ خواتین کے زیر اہتمام ایک سیمینار میں شرکت کرنے کا موقع ملا۔ میں نے اتنی آرگنائزڈ اور اتنی نفیس خواتین حجاب میں اس سے پہلے نہیں دیکھی۔ راہ چلتے آتے جاتے جن خواتین کو حجاب میں دیکھنا اور پردے میں دیکھنا، وہ پردہ اس قسم کا تھا کہ ان کا انگ انگ نظر آتا تھا۔ آنکھوں کا میک اپ اور ہاتھوں پر لگی ہوئی نیل پالش اور ان کی حرکات و سکنات سے ایک عجیب قسم کی وحشت ہوتی تھی۔ شاید یہ ایک جبر تھا جو انہیں اپنے خاندان کی طرف سے بھگتنا پڑ رہا تھا۔ ظاہری بات ہے، جس کام میں آپ کی رضامندی نہیں ہوگی وہ ایک جبر ہی ہوگا، اور جبر کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے، نہ ہی زبردستی کے۔ اسلام کے احکامات کو مذہبی پابندیاں یا مذہبی جبر قرار دینا ہی وہ انتہا پسندی ہے جس کے نتائج آج پورا پاکستان بھگت رہا ہے۔ مجھ سے سوال پوچھا گیا کہ خواتین پردے میں رہ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں یا نہیں۔ میرا ایک واضح جواب تھا، یس۔ پردہ کسی بھی حجاب یا پردہ کسی بھی معاملے میں خواتین کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ حالانکہ میں خود حجاب نہیں کرتی، میں پردہ بھی نہیں کرتی، مگر میں اس بات کے بھی حق میں ہوں جو جس طرح جینا چاہتا ہے ویسے جیے، اور دوسرے مذہبی احکامات کو مذہبی پابندیوں کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ میں نے اپنی وہاں پر سیمینار میں اپنی بات کو دہراتے ہوئے یہ بھی کہا کہ بنیادی طور پر شرم و حیا اور حجاب صرف عورت کے لیے نہیں ہے، مرد کے لیے بھی ہے۔ اور ساتھ میرا یہ بھی موقف تھا کہ آج کی صرف عورت کو نہیں، مرد کو بھی لاتعداد مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر وہاں پر کسی نے کہا کہ میڈیا وہ دکھاتا ہے جو کہ معاشرے میں ہے۔ میں سوال کا جواب وہاں دینا چاہ رہی تھی مگر میرا موڈ نہیں بنا، لیکن اب میں اس سوال کے جواب کو دیکھتی ہوں تو میڈیا، اگر ہمارے معاشرے کے 100 خاندانوں میں ایک کلچر نہیں ہے، یعنی مایوں کا، مہندی کا، کھلے عام ناچ گانے کا، تو میڈیا اگر 2 سے 3% طبقے کو دکھا رہا ہے تو وہ 98% طبقے کی نمائندگی نہیں ہے۔ دیور بھابھی کا افیئر، 2 بہنوں کا ایک ہی لڑکے کے ساتھ افیئر، سالی کا بہنوئی کے اوپر فدا ہونا، اگر یہ پورے معاشرے میں صرف 1.1% بھی ہے تو یہ پورے معاشرے کا عکاس نہیں ہے جس کو ہمارا میڈیا دکھا رہا ہے۔ میڈیا باقاعدہ ایک گراؤنڈ بناتا ہے، اور جو کچھ وہ دکھا رہا ہے وہ اگر ہمارے ارد گرد رہنے والے خاندانوں میں، دیکھنے والوں میں موجود نہیں ہے تو اس میں انڈائریکٹ کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا، اگر ہے بھی تو وہ ڈیفینیٹلی 1% ہو سکتا ہے کہ جہاں پر بہن جو ہے وہ بہنوئی کے پیچھے پاگل ہے، بھائی دیور جو ہے وہ بھابھی کے پیچھے پاگل ہے۔ یہ 1 یا 2% سمجھ چلیں، ہم اس کی شرح کو تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں، یہ 1 یا 2% ہو سکتا ہے، مگر یہ پورے معاشرے کا عکاس نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ ہمارا میڈیا انڈسٹری، اسپیشلی جو ہماری ڈرامہ انڈسٹری کلچر دکھا رہی ہے، وہ آپ کے یا میرے ارد گرد موجود نہیں ہے۔ وہ صرف ان دماغی امراض کے جو رائٹرز ہیں، میرے نزدیک تو یہ دماغی عارضہ ہی ہو سکتا ہے کہ آپ معاشرے کے بدصورت پہلوؤں کو پورے معاشرے کا نمائندہ بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سیمینار میں کرنے والی بہت ساری باتیں تھیں۔ جب مجھ سے اسی حوالے سے مزید بات ہوئی تو میرا موقف تھا کہ آپ سب لوگ آرگنائزڈ خواتین ہیں، آپ نے پردے کو مذہبی حکم کے طور پر تسلیم کیا ہے، مذہبی جبر کے طور پر نہیں، اور آپ نے ہر چیز کو قبول کیا ہے۔ دیکھیں، میرا ہمیشہ سے ایک رہا ہے کہ جب ہم چیزوں کو قبول کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ان کی خوبصورتیاں زیادہ نمایاں ہوتی ہیں، مگر جب ہم سمجھوتے یا کمپرومائز کرتے ہیں تو ہمیں قدم قدم پر بدصورتی کا احساس ہوتا ہے۔ چیزوں کو جہاں ہے اور جیسے ہے کی بنیاد پر قبول کرنا ہی انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، نہ کہ اس حوالے سے کہ ہم اسے امپوز کر دیا جائے۔ بیسک بنیادی طور پر ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہمارے خاندانوں میں، معاشرے میں امپوز کر دی گئی ہیں۔ مذہب کو امپوز کیا جا رہا ہے زبردستی، جبکہ اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے۔ بنیادی طور پر جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
تو یہ بیسیکلی ہم قبول کر رہے ہوتے ہیں. کلمے کا اقرار قبول کرنا ہے، لیکن ہمارے ہاں ہر چیز کو ایک منفی پہلوؤں کی طرف لے کر جایا گیا ہے. وہاں پر میں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا کیونکہ برِ ذخیر کا جو کلچر ہے، جو خطہ ہے، وہ ہندوازم سے متاثر ہے. صدیوں اس خطے میں ہندوازم رہا، اور چند سالوں کا اسلام اس خطے کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. وہ جو سوچ اور وہ جو رویے ہیں، ان میں آپ کبھی بھی تبدیلی نہیں لا سکے. اس سلسلے میں ہمیں روٹس کے اوپر کام کرنا پڑے گا، ہمیں جڑوں میں گھس کر کام کرنا پڑے گا، تاکہ اچھائی اور برائی اور پابندی اور حکم کے معنی واضح کیے جا سکیں. میرا ساتھ یہ بھی موقف تھا کہ پاکستانی معاشرے میں 3 الفاظ کو انتہائی غلط معنوں میں لیا گیا ہے: ماڈرن، لبرل اور بولڈ. میرے نزدیک ان تینوں کے بہت ہی ڈیپ اور بہت ہی واضح مقاصد ہیں. ماڈرن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس لیٹسٹ اکوپمنٹس ہیں زندگی گزارنے کے لیے. لبرل ہونے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے جیو، میں اپنے جیو، کسی کے معاملے میں عمل دخل نہیں. مگر ہمارے ہاں کے 2% لبرلز کی رائے 98% پر حاوی کر دی جاتی ہے. اور بولڈ ہونے کا مطلب ہے سچ بولنا، اپنے موقف پر قائم رہنا اور حالات کو فیس کرنا. مگر ان تینوں کے مفاہیم اس الٹ طریقے سے ہمارے سامنے پیش کر دیے گئے ہیں، وہ غلط ہے. اسلام کے مطابق وہ لباس جس سے آپ کا فگر، آپ کا جو آپ کو کور کرے، وہ آپ پینٹ شرٹ میں بھی اگر آپ کورنگ ہوتے ہو اور آپ اس کے اوپر عبایا پہن لیتے ہو یا حجاب کر لیتے ہو تو اٹس ناٹ بیڈ. بعض اوقات آپ شلوار قمیص میں بھی حد سے زیادہ عریا نظر آ رہے ہوتے ہو، چوڑی دار پجامے ہو گئے، تنگ فراک ہو گئے، اس میں بھی آپ عریا ہو، آپ نمایاں ہو. کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم مذہب کو اس کے معنیوں میں جا کر سمجھنے کی کوشش کریں. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم مذہبی پابندیوں کا نام دے کر اپنے ارد رہنے والوں پر امپوز نہ کریں. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم معاشرے میں سپیس دینے کی کوشش کریں. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں میں ہم اپنے ورکنگ پلیس کے اوپر تحفظ کو آگے لے کر آئیں. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم قوانین بنانے کی بجائے، وومن ایکٹ رائٹ بل بنانے کی بجائے، جو حقوق پہلے سے اسلام اور آئین دے رہا ہے ان کے اوپر بات کریں، ان کی امپلیمنٹیشن کے اوپر بات کریں. کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم جیو اور جینے دو کے اصول کو فالو کریں. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ایک دوسرے کو بطور انسان تسلیم کرتے ہوئے ایک دوسرے کے رائٹس کا خیال رکھیں. ہمارا معاشرہ جینڈر پر تقسیم شدہ معاشرہ ہے. یہاں مرد اور عورتیں آپ کو ملتے ہیں، یہاں آپ کو انسان نہیں ملتے. ہمارے ہاں مرد اور عورتوں کے ساتھ سانے ہوتے ہیں، انسانیت تو کہیں بہت پہلے ہی کھو چکی ہے. میرا وہاں پر آخری موقف یہ تھا کہ ہمارا معاشرہ زیر تعمیر ہے، اور زیر تعمیر معاشروں میں اچھی باتیں کرنے والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں. اللہ تعالیٰ